پیارے دوستوں، ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ یوں تو رحم دل تھا، لیکن وہ کنجوس بھی بہت تھا۔ ایک بار اس کے پاس ایک بہت ہی غریب اور مشہور آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ بادشاہ سلامت اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا، مجھے 1000 سونے کے سکے چاہیے تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھی جگہ کر سکوں۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ سونے کے سکے دے دوں گا، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ اس نے کہا، وہ کیا شرط ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ سامنے دیکھو، وہ جو جھیل کا ٹھنڈا پانی ہے، اس میں تمہیں ایک رات پوری بغیر کپڑوں کی گزارنی ہوگی۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں وہ پیسے دے دوں۔ اس وقت بہت سردی کے دن تھے، ویسے ہی انسان پانی کے پاس کھڑا رہنے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا، تو کہاں بادشاہ سلامت کے کہنے پر وہ پانی کے اندر جاتا، لیکن پھر بھی وہ بیچارہ بہت مجبور تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو میں یہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، شاید مجھے کچھ پیسے مل جائیں اور میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ تو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ رات پانی میں گزارنے کی ٹھان لی۔ وہ بیچارہ تھوڑا بوڑھا بھی تھا، مگر اس نے سوچا کہ چلو میری بیٹی کی شادی تو ہو جائے گی۔ پھر وہ ساری رات پانی میں گزارنے کے لیے تیار ہو گیا اور بہت ہی ٹھنڈے پانی میں، جس میں کوئی انگلی ڈالنے کا بھی نہ سوچ سکے، اس میں وہ بیچارہ پورے کا پورا اتر گیا بغیر قمیص کے۔ 2-3 گھنٹے تو اس نے جیسے تیسے گزار لیے، لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی ٹھنڈک اور زیادہ بڑھتی گئی اور وہ بیچارہ بالکل ہی نڈھال ہو گیا۔ پھر وہ سامنے جب اس نے دیکھا تو بادشاہ کے محل میں کچھ چراغ جل رہے تھے۔ اس کی لو کو دیکھ کر وہ بیچارہ تصور میں ہی سوچتا رہا کہ کاش میں اس کے پاس ہوتا اور میں اس کی تپش سے اپنے آپ کو گرمائش دیتا، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ جب وہ سوچ سے فارغ ہوا تو اپنے آپ کو اس نے ٹھنڈے پانی میں ہی پایا۔ وہ بیچارہ پورا ٹھٹھڑ گیا اور ساری رات اس نے جیسے تیسے کر کے اللہ اللہ کر کے صبح تک کا انتظار کیا، اور جیسے ہی صبح ہوئی بادشاہ سلامت تشریف لائے اور اس کو پانی میں سے نکالا اور اس کو شاباشی دی کہ واقعی میں تم نے پوری رات پانی میں گزار دی، اب تم پیسوں کے حقدار ہو۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر بادشاہ سلامت نے کہا، ایک بات تو بتاؤ، اتنے ٹھنڈے پانی میں جہاں کوئی اس کے پاس کھڑا رہنے کا بھی سوچ نہیں سکتا، وہاں تم نے پوری رات پانی میں بغیر قمیص کے کیسے گزار دی؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ میرے لیے ناممکن تھا، لیکن ایک تو میری بیٹی کی شادی کروانی تھی، اور دوسرے آپ کے محل سے جو روشنی نظر آ رہی تھی، میں تصور میں اس کو اپنے پاس دیکھ رہا تھا، اور اسی طرح میں نے اپنی ساری رات گزار دی۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت چونکے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، تم نے میرے محل کی روشنی سے تم نے تپش لی ہے اور اس کی گرمائش سے تم نے ساری رات گزاری ہے، تو تم اس میں فیل ہو گئے ہو، اور اب میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ یہ سن کر وہ بیچارہ بوڑھا بہت ہی زیادہ غمزدہ ہو گیا اور بہت ہی مایوس ہو کر وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ وہیں پہ ایک وزیر کھڑا تھا۔ اس نے جب بادشاہ سلامت کی یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ سلامت کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے دوسرے دن بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج آپ میرے گھر کھانے پہ تشریف لائیں، میں آپ کی بہت ہی اچھی اور لذیذ پکوان سے تواضع کروں گا۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت اور ان کے 2-4 اور بھی درباری دوست خوش ہو گئے اور اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوپہر ہوتے ہی وہ سب اس وزیر کے گھر پہ پہنچ گئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرے، لیکن کھانے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ یہ سوچ کر بادشاہ سلامت کو سخت غصہ آیا، اور پھر انہوں نے وزیر سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ کھانا ابھی تک کیوں نہیں بنا۔ وہاں جب ایک نوکر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ وزیر باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بیوی نیچے آگ جلا کر بیٹھی ہوئی ہے، مگر اس پر کوئی کھانا نہیں پک رہا تھا۔ اس نے آ کر بادشاہ کو ساری رودات سنائی۔ بادشاہ نے کہا، چلو ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ وہیں پہ پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا
کہ اس وزیر کی بیوی آگ جلا کر بیٹھی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی دیگچی وغیرہ نہیں رکھی ہوئی۔ تو اس نے وزیر سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، تم نے آج ہمیں کھانا کھلانے کا کہا تھا لیکن تم نے کوئی بھی چیز تیار کر کے نہیں رکھی۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ گھبراتے کیوں ہیں، وہ اوپر درخت پر دیکھیں، کھانے کی دیگچی لٹک رہی ہے اور پکنے کے لیے تیار ہے، بس اس آگ کی تپش اس تک پہنچ جائے تو کھانا تیار ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ 10 گز اوپر دیگچی پڑی ہوئی ہے، اس میں یہ آگ کی تپش کیسے جائے گی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جب 100 گز دور وہ غریب آدمی جھیل کے ٹھنڈے پانی میں آپ کے محل سے تپش لے سکتا ہے تو کیا 10 گز اونچی یہ دیگچی، کھانے کی دیگچی، آگ کی تپش نہیں لے سکتی؟ یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے کیے پر بہت ہی زیادہ افسوس کیا اور اسی وقت اس غریب آدمی کو بلا کر اس کو 1000 کے بجائے 2000 سونے کے سکے دیے اور اس وزیر سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور اس سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ واقعی میں تم نے ہماری آنکھیں کھول دی اور مجھے ایک غلط کام سے بچا لیا۔ تو دوستوں، کبھی بھی کسی غریب کو اس طرح سے دھتکارنا نہیں چاہیے، اسے اس کی ضرورت کے وقت کام آنا چاہیے اور اس کی ساری ضرورت پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔